حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں. وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملنے گئے تو انہوں نے بڑی تفصیل سے پوچھا کہ آپ نے میرے نانا کے ساتھ حج کیا ہے تو مجھے حج کی تفصیلات بتائیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے حج کی تفصیلات پوچھی اور میرے نزدیک سب سے بہترین تفصیلات وہ ہیں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر سے روایت کی ہیں. ان سے بھی پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ دیکھیں یہ طے ہے، یہ میں آپ سے ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، یہ طے ہے کہ جو اسرار و رموز اللہ کی عبادت کے اہل بیت مصطفیٰ پر کھلتے ہیں وہ کسی اور کا حصہ نہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ تم حج کر کے آئے ہو، تم نے یہ کام کرتے وقت یہ نیت کی تھی؟ ان کا نہیں کی تھی. فلاں کے وقت یہ کی تھی؟ نہیں کی تھی. فرمایا تم نے حج کیا ہی نہیں. تو میں عرض کر دیتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اس ساری گفتگو کا یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ جب ہم سنیں گے تو اس کے سننے کا ثواب ہوگا. بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ توفیق دے دے حج کرنے کے لیے چلے جائیں تو آپ میرے پاس آئیں، اللہ مجھے بھی تندرستی دے، آپ کو بھی زندگی تندرستی دے، مجھے بھی دے، تو آپ کہیں کہ وہ ہم نے ایک جمعے پہ سنا تھا کہ یہ حج کے اسرار و رموز ہیں، وہ ہمیں لکھ دیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ جب ہم نے کبھی حج پہ جانا ہے تو آپ ہی کیا کریں نا کہ اللہ لے جائے حج پہ. یہ کوئی غریبی امیری کا بھی چکر نہیں ہے، یہ رب کرم فرماتا ہے نا تو پھر کسی کے گھر میں کام کرنے والا مزدور بھی چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی پہ ہی موقوف ہے، منحصر ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں، یعنی آپ سن لیں گے نا اب تو ثواب ہوگا. یہ ساری باتیں اس طرح یاد تو شاید نہ رہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی ساری یاد نہ رہیں، لیکن جب ہم جائیں، اللہ کرے جائیں، تو وہ لکھے ہوئے ہیں چونکہ میرے پاس لکھا ہوا ہے احادیث میں، اور یہاں بھی میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. چلو کوئی سن کے اگلے سال چلا جائے تو سن لے. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، میقات پر جا کے احرام باندھنے کے لیے غسل کرتے ہیں، سب سے پہلے غسل کرتے وقت جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں نا احرام باندھنے کے لیے نہیں، میں اپنے گناہوں سے پاکیزگی کا غسل کر رہا ہوں. جس طرح ہم غسل جنابت کرتے ہیں نا کہ غسل فرض ہو گیا، ہم نے غسل کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب غسل کرنا ہے کہ نیت یہ ہو کہ ساری زندگی میں نے گناہ کی، میرا جسم ناپاک ہو گیا، اب میں چونکہ جہاں جا رہا ہوں وہ جگہ بڑی پاک ہے. نیتاً یہ غسل کرتے وقت اپنی نیت کر لو کہ میں گناہوں سے پاکیزگی کا غسل کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب احرام باندھو، اپنے یہ والے کپڑے اتارو تو یہ نیت کرو کہ میں گناہ کی نجاست کا لباس اتار رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لباس اتار کے پھینک دیتے نا، اتار دیتے ہیں، یعنی یہ ہم بدل لیتے ہیں کپڑے، یہ اتار لیتے ہیں، پھر 2 چادریں پہنتے ہیں. فرماتے جب یہ لباس اتارے نا نیت تیری یہ ہو کہ میں گناہوں کا نجاست کا لباس اتار رہا ہوں، اور جب یہ لباس پہنے میں پاکیزگی کا اور طہارت کا لباس پہن رہا ہوں. اس میں دیکھیں جب آغاز یہاں سے ہوگا اہل بیت رسول، چونکہ تَعْرِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ تم یہ لباس اتارو تو سمجھو میں نے گناہ کا لباس اتار دیا، تم احرام باندھو سمجھو میں نے طہارت کا لباس پہن لیا. اور اس کے بعد جب تم لباس پہنتے وقت اللہ سے عہد کرو تو نیت کر لو کہ میں نے اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں سے عہد کیے ہوئے ہیں، یعنی غیر خدا سے جو عہد کیے ویسے ہی فضول قسم کے، میں وہ چھوڑتا ہوں، میں اللہ کا ہونے کا عہد کرتا ہوں کہ بس میں ہوں اور میرا خدا ہے. اور احباب گرامی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میقات سے گزرنے لگے
تو یہ نیت کر لے کہ میں زیارت کی نیت سے اس حدود میں داخل ہو رہا ہوں۔ کس نیت سے؟ زیارت کی نیت سے اس حدود میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب آئیے حضور مولا علی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام، بہت خوبصورت، آپ فرماتے ہیں کہ کعبے میں، یعنی میقات کر کے سب سے پہلے کعبے میں ہی آنا ہے نا، کس طرح داخل ہو؟ جس طرح پیاسا اونٹ پانی میں داخل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اونٹ ہے یہ ایک تو پانی بہت پیتا ہے، دیکھیں حکمت ہوتی ہے ہر بات میں، پانی بہت پیتا ہے، اور پانی صرف اس وقت کے لیے نہیں پیتا بلکہ پانی مستقبل کے لیے بھی اپنے جسم میں سٹور کر لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مثال پر توجہ دیں کہ پیاسے کی طرح کعبے میں آؤ، کہ جس طرح شدید پیاسا اونٹ پانی کے تالاب میں اترتا ہے، تو بھی اس طرح اللہ کی رحمت سے اداس ہو کہ تو تڑپتا مچلتا ہوا خانہ خدا میں داخل ہو، گویا کہ تیری اداسی دور ہو گئی، گویا کہ ایک پیاسے کو پانی مل گیا، اور اتنا اس پانی سے، اللہ کی رحمت کے پانی سے، اتنا اللہ کی رحمت کا پانی پی کہ جتنی تجھے پیاس ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں اونٹ جو ہے، اونٹ صرف پیاس جتنا نہیں اس سے بھی زیادہ پیتا ہے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اونٹ 8-10 دن تک کا پانی اگر اس کو نہ بھی ملے، ایسا وقت آ جائے تو وہ پانی اپنے ایک جسم کے حصے میں سٹور کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا پانی اتنا پی کہ تیری باقی زندگی بھی اسی کو پیتے ہوئے گزر جائے۔ یوں خانہ کعبہ میں اتر، اس نیت سے کعبے میں تیرا ورود ہو کہ جس طرح پیاسا آتا ہے اور اتنا پی کے آ کہ باقی کی زندگی بھی تیری اسی پانی کو پیتے ہوئے گزرتی، اتنا سٹور کر کے اپنی روح میں اور اپنے دل میں اللہ کی رحمت کے اس پانی کو، یہ حضور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس لیے احباب گرامی پھر اگلی بات حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بھی دیکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں۔ اچھا اب جو عبادت گزار ہے، جس طرح علامہ اقبال نے ایک بار بڑے موج میں کہا تھا کہ اے حقیقت منتظر کبھی سامنے آ لباس مجاز میں، ہاں جی، اے حقیقت منتظر کبھی سامنے آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ کہتے ہیں کہ تجھے میں سجدہ کرتا ہوں کبھی دکھائی بھی تو دینا، تاکہ یہ جو سجدے تڑپ رہے ہیں اس خیال میں کہ جس کو کر رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہو اور اس کو سجدہ بھی ہو رہا ہو۔ اب یہ محبت اس چیز کی تلاش تو رکھتی ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس بھی۔ حج کو اگر آپ کہیں نا حج وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، قرآن پاک میں، اے ابراہیم آپ حج کے لیے لوگوں میں اعلان فرمائیں، تو محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حج ہا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مفہوم ہے اللہ کی زیارت کے لیے جانا یا اس گھر کی زیارت کے لیے جانا۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اگر زیر کے ساتھ ہو حج، ایک ہے نا حج اور ایک ہے حج، یہاں کا وَلِلَّهِ سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، حِجُّ الْبَيْتِ، اس کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حج کا مطلب ہے کہ جو انسان حج کے جو ہے مناسک ادا کرتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی قربت کے لیے خانہ کعبہ کی طرف نکلنا واجب ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حج ہے اس کا معنی اللہ کے قریب ہونا۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ کعبہ اس کا نشان ہے، یہ کعبہ اس کی ذات کا کیا ہے؟
نشان ہے جس میں اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کا روب و دبدبہ اس گھر سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب بندہ وہاں پر جاتا ہے تو عجز و انکساری سے گر پڑتا ہے۔ فرمایا یہی حج کا سب سے بڑا منسک ہے کہ ان مناسک میں سے سکھایا یہ جاتا ہے کہ بندے کا تکبر دور، غرور ختم، تکبر ختم۔ وہ جب اللہ کے نشان کو دیکھتا ہے تو گڑ گڑا کے جب عجز و انکساری سے گرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا تکبر ختم ہو گیا، میں نے تجھے اپنے قریب کر دیا۔ یہ کعبہ نشان ہے اللہ کی عظمت کا، کعبہ نشان ہے اللہ کے جلال کا، کعبہ نشان ہے اللہ کی ہیبت کا۔ اس کعبہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کے روب و دبدبہ، جلال اور ہیبت کا یہ نشان ہے۔ اس لیے جب بندے وہاں جاتے ہیں تو گڑ گڑا روتے ہیں، گریا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ کعبہ چونکہ نشان ہے اللہ کی عظمت کا، تو وہاں پر جا کے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بندہ مومن کو، وہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں عجز و انکساری آتی ہے۔ یہ جو احرام ہم پہن لیتے ہیں اس سے مساوات پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کا بڑا پن ختم ہوتا ہے۔ یہ میں نے فلاں کپڑا پہنا ہوا ہے، اس نے فلاں پہنا ہوا ہے، یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے میں نے بھی یہ کفن والی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، اس نے بھی کفن والی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں، یہ کوئی اور ملک سے ہے، لیکن یہاں سب ایک ہے، کوئی وہاں مسلک نہیں ہوتا، بس ایک ہی ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے ان الحمدللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آوازیں آ رہی ہوتی، کوئی وہاں پر مسلک تفرقہ نہیں ہوتا۔ اور حج کی سب سے بڑی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فرقہ بندی بلا کر، کوئی کسی فرقے کا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں چونکہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں نے ایسے کر رہا، نہیں، تمام مسلمان کلمہ گو ہر فرقے سے، ہر مسلک سے پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک صف میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے دشمنان اسلام۔ اگرچہ ہم آپس میں کئی باتوں میں اختلاف کا شکار ہیں، مگر یاد رکھ جب آواز آئے گی نا اللہ کی بارگاہ سے تو ہم لبیک کہتے ہوئے کوئی فرق نہیں رکھیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تمہارے حج کے اجتماع کو دیکھ کر کفار کے دل لرزتے ہیں، یہ اس کا سیاسی پیغام بھی ہے حج کا۔ تمہارے حج کے اجتماع کو دیکھ کر کفار کے دلوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بڑی کوششیں کی، ہم نے مذہب کے نام پہ لوگ خریدے ہیں اور ان میں تفرقہ ڈالا ہے، لیکن یہ یہاں پہ آ کے پھر ایکو مکو، اور ان کا لباس ایک، ان کی آواز ایک، ان کا کھانا ایک، ان کا چلنا ایک، ان کا تلبیہ ایک۔ احباب گرامی، یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں حج کی طرف آؤ، حج کرو جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر تم پر جلدی ہو، حج فرض ہو جائے تو جلدی حج کے لیے نکلو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زندگی تمہیں جو ہے وہ فرصت نہ دے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ حج کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ کفار کے دل لرزتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک ہیں، ان میں تو ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑے مذہبی لوگ خریدے اور ان سے ان میں تفرقہ بازیاں ڈالی، لیکن یہ یہاں پر پھر ایک ہیں، سب یک آواز کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ایک آواز سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حج سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، ہر کلمہ گو کا۔